وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة. فسكت القوم فأعادها مرتين أو ثلاث. قال القوم: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أحسنكم خلقا. رواہ البخاری. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بات نہ بتاؤں کہ میرے نزدیک تم میں سے مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے محبوب قیامت کے دن کون ہوگا؟ صحابہ سب تھوڑی دیر خاموش رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو 2 یا 3 مرتبہ دہرایا تو پھر صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور بتائے. تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قیامت کے دن مرتبے اور مقام کے اعتبار سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تم میں سے وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. معزز سامعین و سامعات، اخلاق انسان کا زیور ہے. آدمی اخلاق کے ذریعے سے بہت جلد پہچانا جاتا ہے اور وہ اخلاق کے ذریعے سے بہت جلد معروف اور مشہور بھی ہو جاتا ہے. اس کے اندر جو اوصاف اچھے ہونی ہے ان میں سب سے زیادہ، سب سے بہترین، سب سے اہمیت والی جو چیز ہو وہ چیز اس کے حسن اخلاق ہیں. دین اسلام میں، شریعت مطہرہ میں اخلاق حسنہ کی بہت بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے اوصاف تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے. اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصف کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی کی تعریف کیا وہ ہے حسن اخلاق. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم ہر وقت ہر جگہ حسن اخلاق کو اختیار کریں اور حسن اخلاق کی تعلیم کو پھیلائے. کیونکہ جو عبادات دین اسلام میں میرے اور آپ کے اوپر فرض ہیں، مثلا نماز ہے، وہ نماز دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہے. روزے سال میں 1 مہینے کے روزے میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے. زکوٰۃ مالداروں کے اوپر فرض ہے اور وہ بھی سال میں 1 مرتبہ فرض ہے. حج یہ بھی مالداروں کے اوپر فرض ہے. جو آدمی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اس کے اوپر فرض ہے، وہ بھی زندگی میں 1 مرتبہ اس پر فرض ہے. لیکن اخلاق حسنہ بلا تفریق، بلا تمیز میرے اور آپ میں سے ہر ایک کے اوپر 24 گھنٹے بھی فرض ہے. دن اور رات میں ہمیشہ جو عمل میرے اور آپ سے صادر ہونا ہے، جسے ہم اختیار کرنا ہے، وہ اخلاق حسنہ ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ جہاں ہم عبادات کی اہمیت کو جانتے ہیں، اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسے پابندی کے ساتھ میں ادا کرتے ہیں، ایسے ہی اخلاق حسنہ کو بھی اختیار کریں. کہیں ہم سے ایسے عادات، ایسے اخلاق رونما ہو نہ جائے جس کی وجہ سے ہم ذلیل ہو جائے، بدنام ہو جائے، ہمارا وقار گر جائے، ہمارا مرتبہ اور مقام گر جائے. اخلاق حسنہ سب سے زیادہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ہمارا بیہیو ہوتا ہے.
सामने वालों के साथ में जैसा हमारा सलूक होता है, जो हमारा रवैया होता है, इसी को हम अखलाक हसना कहते हैं। अखलाक हसना के ज़रिए से हम दीन इस्लाम के तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, यही हमारे लिए अखलाक हसना है। खुलासे कलाम ये है कि जहाँ नमाज़ों की हमारे अंदर अहमियत है, तिलावत की है, रोज़े की है, ज़कात की है, हज की है, तो ऐसे ही अखलाक हसना की भी अहमियत होना चाहिए। हमेशा अखलाक हसना को अपनाते रहना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको हमेशा अच्छे अखलाक वाला बन करके दुनिया में ज़िंदगी गुजारने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमाइन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक।